بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نستغفر الله ربي من كل ذنب ونتوب إليه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آمین۔ میرے بہت عزیز بھائیوں، پچھلی مجلس میں ہمارے بہت حضرت عزیز مانیٹر صاحب ہادم بھائی نے حضرت عمر کے بارے میں ایک حدیث بیان کی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقد كان فيما قبلكم من الامم، تم سے پہلے کی جو قومیں گزری ہیں ان میں کیا کون لوگ تھے؟ ناس محدثون، اس کو پڑھیں گے محدثون، محدث سنگولر اور محدثون اس کی جمع، تو لقد كان فيما قبلكم من الامم ناس محدثون، تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان میں ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جو محدث تھے۔ فَإِن يَكُن فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرٌ، تو اگر میری امت میں کوئی محدث ہوگا تو وہ حضرت عمر ہوں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بالکل صحیح حدیث ہے، یہ بخاری میں بھی آئی ہے اور مسلم میں بھی آئی ہے، اور مزیدار بات یہ ہے کہ اس حدیث کے اول بیان کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی، ان سے لوگوں نے سنا اور ہم تک پہنچی۔ اور اس حدیث میں جو لفظ محدث یا محدثون آیا ہے، عربی لحاظ سے آپ اسے پڑھیں گے محدثون، تو اس کا ترجمہ کچھ اور ہوگا۔ اگر کسی نے غلطی سے اس کو پڑھ دیا محدثون تو اس کا ترجمہ ہی کچھ اور ہو جائے گا اور غلط ہو جائے گا۔ اب فرق کیا ہے؟ اگر آپ نے پڑھا محدثون، دال پر صرف زیر اور تشدید نہیں پڑھی، تو اس کا ترجمہ ہوگا دین میں نئی باتیں پیدا کرنے والے۔ اور جو شخص بھی دین میں نئی بات پیدا کرے گا، نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف پڑھ لیا کیجئے، کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ اور اگر آپ پڑھتے ہیں محدث دال پر تشدید کے ساتھ، تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے بیان کرنے والا۔ اب کوئی شخص کیا بیان کرتا ہے؟ اس نے جو دیکھا وہ بیان کرتا ہے، اس نے جو سنا بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں جو بات ڈالتا ہے وہ بیان کرتا ہے۔ تو اس لفظ محدثون کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کا مطلب امت میں کچھ اور ہوتا تھا، اور وہ وہی ہوتا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سینس میں، جس معنی میں بیان فرمایا۔ ایک بڑے عالم گزرے ہیں، ان کا نام ہے ابن وہب۔ تو ابن وہب نے فرمایا کہ محدثون کا مطلب ہے ملہمون، اور بڑا پیارا لفظ فرمایا کہ محدث یا محدثون کسے کہتے ہیں؟ جو ملہم ہو۔ اب لفظ ملہم کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ملہم کا مطلب ہوتا ہے ملہم الہام سے۔ ہماری اردو زبان میں الہام کا لفظ مشہور ہے، ارے ان کو الہام ہوا ہے کیا؟ یعنی کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی غیب کی قوت سے کسی کے دل میں یہ بات ڈالی ہے؟ ملہم، الہام۔ تو محدثون کا ترجمہ ہوتا ہے ملہم ہونا، یعنی اللہ کی طرف سے الہام ہونا۔ یہ الہام کیا چیز ہے؟ اسلام میں الہام کیا چیز ہے؟ الہام کا لفظ جو ہے وحی سے بہت چھوٹا ہے۔ سب سے بڑا لفظ کسی انسان کو دنیا میں آخری درجے کی عزت دینے والا لفظ وحی، جس کو ہم اردو پروننسیشن بولتے ہیں وحی۔ وحی اللہ کی طرف سے جبریل علیہ السلام کا دنیا میں آنا، اور کسی انسان کو سب سے پہلے یہ بتانا کہ اللہ نے آج سے تم کو نبی بنا دیا ہے یا رسول بنا دیا ہے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا، اس سے بڑا عہدہ کسی انسان کو مل سکتا ہے؟ وحی، وحی۔ تو یہ سب سے اونچا لفظ ہے، یہ صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے۔ اگر کسی انبیاء کے علاوہ اگر کسی انسان نے یہ کہہ دیا کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، وہ کافر، مرتد۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بعد کو بہت سارے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا،
تو یہ کہا گیا کہ مرتد ہیں اور پھر جو ہے ان کو سزا دی گئی. لیکن محدثون الہام یہ وحی سے بہت چھوٹا ہے. اس میں کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے. جو یہ بولے گا وہ جو ہے جہنمی ہے، مرتد ہے، اللہ بچائے. مگر کوئی شخص جو اللہ سے جتنا قریب ہوگا، اس کا قرآن کا علم، حدیث کا علم، اس کے اپنے اعمال، اس کی مسلمانوں کی خدمت، یہ سب اتنی اعلیٰ درجے کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں نور ڈالتا ہے. نور، اس نور سے وہ ایسی باتیں بولتے ہیں جو عام انسان نہیں بول سکتے. قدرت کلام، اچھی بات کی طرف رہنمائی، یہ ہے وہ درجہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں دیا تھا، اور بلا شبہ وہ اس کے حقدار تھے، کیونکہ خود نبی نے فرمایا کہ پچھلی قوموں میں محدث گزرے ہیں جن پر الہام ہوتا تھا، جو اپنی ایمان کی فراست اور ایمان کی ہوشیاری سے لوگوں کو وہ باتیں بتاتے تھے جو عام افراد اس سطح پر نہیں پہنچ سکتے. دین، اخلاق، اللہ کی طرف سے رہنمائی. تو حضرت عمر کو فرمایا فَإِن يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَهُوَ عمر، اگر میری امت میں کوئی محدث بنے گا تو وہ حضرت عمر. تو یہاں تک تو اس حدیث کی تشریح ہو گئی جو حضرت ہمارے اعظم بھائی نے بتائی تھی کہ بھائی یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ حضرت عمر کو محدث کیوں کہا گیا. تو جواب آگے کہ وہ ملہم تھے، ان پر الہام ہوتا تھا، اور الہام کا مطلب یہ ہے کہ ان پر دین کی ایسی حقیقتیں ان پر کھلتی تھیں جو عام لوگوں پر نہیں کھلتی تھیں. اور اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درود شریف پڑھ لیا کیجئے، لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے، الا انہ لا نبی بعدی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. اس نبی کے اوپر ایک بہت پیارا جو ہے وہ جوک ہے، وہ بھی سن لیجئے. اگر آپ نے نہیں سنا ہے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا. تو نبی نے تو فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور غلام احمد قادیانی نے 1300 سال گزرنے کے بعد یہ کہا کہ میں جو ہے نبی ہوں، اور اپنی جھوٹی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے غلام احمد قادیانی نے کیا کہا، میں ذلی نبی ہوں، یعنی سیکنڈری، میں نبی ہوں سیکنڈ ٹائپ سیکنڈری. اور پھر اس کے اوپر نے اپنی جھوٹ کی پوری بنیاد قائم کی. اور پھر غلام احمد قادیانی کے بڑے واقعات ہیں، مگر ان میں ایک سب سے بڑا واقعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی کی نبوت کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے زیادہ دلائل کی ضرورت نہیں تھی، مگر وہ انگریزوں کا دور تھا، اور بعد کی تحقیقات سے صاف پتہ چلا کہ اسے مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے اور گمراہ کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا گیا تھا، اور اس کے لیے اس نے جو ہے تو نبوت کا دعویٰ کیا تھا. مولانا منظور نعمانی رحم اللہ رحمتاً واسعہ، جو سنبھل نام کا ایک علاقہ ہے اتر پردیش میں، وہاں پیدا ہوئے تھے، اور دارالعلوم دیوبند میں انہوں نے پڑھا بڑے بڑے علماء سے، اور پھر وہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم بنے. مولانا محمد منظور نعمانی اتنے بڑے عالم بنے کہ سعودی عرب کی نگرانی میں جو علماء کی آل ورلڈ کمیٹی ہے، جس کو کہتے ہیں رابطہ عالم اسلامی، اس میں ہر ملک سے کسی بڑے وقت کے پائے کے عالم کو جو ہے وہ ممبر بنایا جاتا تھا. تو یہ انڈیا کی شان تھی کہ صرف انڈیا ایسا رہا کہ جس سے ایک وقت میں 2 علماء کو رابطہ عالم اسلامی کے ممبر بنایا گیا ہے، ایک مولانا ابو الحسن علی ندوی رحم اللہ رحمتاً واسعہ، اور دوسرے مولانا محمد منظور نعمانی. انہوں نے بھی بڑی کتابیں لکھی، بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، بہت اچھی. تو مولانا منظور نعمانی نے غلام احمد قادیانی کی جھوٹی نبوت کا بھی مقابلہ کیا. تو اس مقابلے میں جو بہت ساری باتیں مولانا منظور رحمہ اللہ نے فرمائی، ان میں سے انہوں نے اچانک وہ لکھنؤ سے منتھلی اردو اسلامی دینی ماہنامہ نکالتے تھے، الفرقان. وہ الفرقان جو آج بھی ان کے سب سے چھوٹے بیٹے مولانا سجاد خلیل الرحمن ندوی سے ابھی بھی اس کو نکالتے ہیں.
تو لکھنؤ میں انہوں نے کسی اپنے دیوبند اور ندوہ اور سہارنپور اور دنیا کے کسی عالم سے مشورہ نہیں لیا مولانا منظور نعمانی نے، اور سیدھے سیدھے بس لوگوں کے ہاتھ میں جب الفرقان پہنچا تو سب دنگ رہ گئے، اس لیے کہ انہوں نے الفرقان میں یہ اعلان شائع کر دیا کہ اگر غلام احمد قادیانی سچا نبی ہے تو وہ مجھے بد دعا دے کہ میں 1 مہینے کے اندر مر جاؤں، اگر میں 1 مہینے کے اندر مر گیا تو غلام احمد قادیانی سچا، اگر میں 1 مہینے کے اندر نہیں مرا تو غلام احمد قادیانی جھوٹا۔ یہ انتہائی غلط بات تھی، بتائیے کیوں غلط تھی؟ اس لیے وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو معلوم نہیں ہے وہ کہاں پر مرے گا اور کب مرے گا، کسی کو اپنی موت معلوم ہے؟ تو سارے علماء پریشان ہو گئے اور انہوں نے ان کو خطوط لکھے، غالباً ٹیلی فون اس وقت تک آ گیا تھا تو ٹیلی فون کیا کہ بھائی یہ تم نے کیا بے وقوفی کی، اگر تمہاری موت 1 مہینے کے اندر لکھی، اللہ کی طرف سے مقدر تھی، تم دنیا سے چلے جاؤ گے، مگر اس کے نتیجے میں تو غلام احمد قادیانی کا فتنہ بڑھ جائے گا، بولیں گے دیکھو اس نے وہ بولے گا میں نے بد دعا کی ہے مر گیا، میں نبی ہوں۔ مولانا منظور نعمانی نے فرمایا آپ لوگ بالکل اطمینان رکھو، میری موت جب آنا ہے آئے گی، مگر 1 مہینے کے اندر تو نہیں آئے گی، مجھے اس کا یقین ہے۔ تو علماء نے کہا تمہیں کیسے یقین ہے؟ تمہیں اللہ میاں نے الہام کیا، تمہیں بولا تم 1 مہینے کے اندر نہیں مرو گے؟ انہوں نے کہا کہ بالکل الہام نہیں ہوا ہے، مگر میں نے اپنے نبی کی شان میں ہونے والی گستاخی کے لیے یہ بات کہی ہے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے میری بات کی لاج رکھے گی، اسے کہتے ہیں الہام۔ اور کیا ہوا؟ 1 مہینہ نہیں، مہینوں گزر گئے، مہینوں نہیں سالوں گزرے، اور اس کے بعد مولانا منظور نعمانی کی وفات ہوئی۔ جب اس وقت 1 مہینہ گزر گیا، اس کے بعد مولانا منظور نعمانی نے پھر الفرقان میں اعلان شائع کیا اب غلام احمد قادیانی توبہ کرے۔ میں اس کا دشمن تھا، میں اس کے خلاف لکھ رہا تھا، میں نے چیلنج کیا اگر تو نبی ہے اور نبی جو مانگے اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے تو بد دعا کر میں مر جاؤں، اور میں نہیں مرا۔ اس کے بعد ان کو بہت ساری مبارکبادی کی باتیں دی گئی، یہ تو میں نے ایڈیشنل بات کہی، تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ نبوت کے بارے میں جو ہے آپ کو میں ایک جوک سنانا چاہتا ہوں اسی غلام احمد قادیانی کے بارے میں، اور بڑا پیارا ہے۔ لوگوں نے یوں بنایا یہ جوک کہ آخرت کا وقت آ گیا، دنیا ختم ہو گئی، اور جب اللہ نے چاہا دوبارہ سب زندہ ہو گئے اور پھر حساب کتاب ہوا، اور منٹوں میں حساب کتاب کے بعد جو ہے جنت میں جانے والے جنت میں اور آخرت میں جانے والے جہنم میں جانے والے جہنم میں، یہ سب چلے گئے۔ تو جو جس نے بنایا اس نے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کو جمع کیا، سارے انبیاء کو، حضرت آدم سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور سب بیٹھے تھے بات چیت کر رہے تھے، ہر ایک شخص جو ہے اپنے بیٹھے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی تم لوگ سب مختلف زمانوں میں پیدا ہوئے تو اپنا اپنا تعارف خود کراؤ۔ دیکھیے میں کہہ رہا ہوں یہ جوک ہے، حقیقت نہیں ہے۔ تو ہر ایک کھڑا ہوتا ہر نبی اور وہ اپنے تعارف کراتے، میرا نام آدم ہے، اللہ نے مجھے سب سے پہلے نبی بنایا، پھر میرے زمانے میں ایسا ہوا، ان کے بعد پھر ان کے بعد پھر ان کے بعد پھر ان کے بعد پھر ان کے بعد حضرت عیسیٰ، پھر ان کے بعد آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنا تعارف کرایا۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف ختم کیا تو غلام احمد قادیانی فوراً کھڑا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی تم کون؟ میں نے تو تمہیں نبی نہیں بنایا تھا، پھر تم کیوں کھڑے ہو گئے؟ فوراً شیطان سامنے آیا اور اس نے کہا کہ اللہ تو نے 1,24,000 نبی دنیا میں بھیجے تھے، کیا میں ایک بھی نہ بھیجوں؟ یہ جوک ہے کہ میں ایک بھی نہ بھیجوں۔ بہرحال یہ بات تھی، تو ہمیں یہ سمجھنا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے لفظ محدث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا، آپ کے اوپر کیا کیا الہام ہوئے۔ آپ کو شاید پتا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ میں حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت دی تھی کہ بہت ساری آیتیں حضرت عمر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے دینے کے بعد آئی ہیں۔
قرآن میں بعد میں آئی، مگر اس بات کی طرف اشارہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کی طرف سے دی ہوئی دینی بصیرت، دینی بصارت، ایمان کا نور، تقوی کا نور اور اللہ رسول کے لیے مر مٹنے کا نور، ان سب نوروں نے ایسا جمع کہ حضرت عمر نے بیشتر باتوں میں اپنی زبان سے کچھ فرمایا، اس کے اوپر اصرار کیا اور بعد میں وہی آیت نازل ہوئی۔ تو یہ اسے کہتے ہیں الہام، اسے کہتے ہیں محدث۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کب پیدا ہوئے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عام الفیل، عربوں کی تاریخ میں جو سب سے بڑا واقعہ ہے، اور آپ پڑھتے ہیں سورہ فیل کی تفسیر، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس کی تفسیر آپ پڑھیے، اگر معلوم ہو تب بھی پڑھیے اور نہ معلوم ہو تب بھی پڑھیے تاکہ واقعہ تازہ ہو جائے۔ میں آپ کا ایک بھائی ہوں، میں آپ کو یہ ہوم ورک دیتا ہوں کہ آپ سورۃ الفیل کی تفسیر دوبارہ پڑھیں۔ تو عام الفیل جب عربوں کی تاریخ میں پیش آیا تھا، اس کے 13 سال کے بعد حضرت عمر پیدا ہوئے، 13 سال کے بعد۔ اور اگر یہ دیکھا جائے کہ جس سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی، تو اس ہجرت سے پہلے کب پیدا ہوئے تھے؟ کون کون پیدا ہوئے تھے ہجرت سے پہلے؟ کہہ رہا ہوں پہلے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہجرت کے 40 سال پہلے، میں کہہ رہا ہوں پہلے، بیفور، I'm not telling after، ہجرت کے 40 سال پہلے حضرت عمر پیدا ہوئے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے 13 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے اور اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ 13 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر گئے اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 10 سال رہے۔ ہمارے نبی کی ٹوٹل عمر 63 سال، اس میں سے 40 سال آپ نبی نہیں تھے۔ آپ کی نبی بننے کی ٹوٹل عمر only 23 ایئرس۔ اس 23 ایئرس میں کیا ہوا؟ دنیا میں انقلاب آ گیا۔ جن لوگوں نے، سمجھدار نان مسلمس نے، اسپیشلی کرسچنس اور یہودی اسکالرس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی پر کچھ لکھا ہے، تو انہوں نے انصاف کے ساتھ یہ کہا ہے کہ اس دنیا میں بڑے بڑے اسکالر پیدا ہوئے، بڑا بڑا انقلاب لایا، لیکن وہ انقلاب جو ہے کئی سو سالوں میں گیا۔ اور صرف اسلام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف 23 ایئرس کی محنت میں اسلام عرب علاقوں میں پھیل گیا، اور اگلے 100 سال کے اندر، بلکہ 30 سال کے اندر اس کے بعد وہ دنیا کے آدھے سے زیادہ ملکوں میں پھیل چکا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا دیے گئے 40 سال کے بعد، اور حضرت عمر اس وقت ایک نوجوان تھے، وہ ایمان نہیں لائے، مگر وہ مسلمانوں کے دشمن بھی نہیں تھے، وہ صرف ایمان نہیں لائے تھے، اور معاملہ چلتا رہا۔ حضور کے نبی بنانے کے 6 سال تک، بلکہ 5 سال تک، حضرت عمر اپنی جگہ چپ چاپ مخالف تھے، نہ وہ لڑتے تھے، نہ برا بھلا بولتے تھے، نہ کسی مسلمان کو حضرت عمر نے نقصان پہنچایا۔ مگر نبی بننے کے 6 سال، اس کو ہم اصلی اور صحیح اردو میں کہتے ہیں نبوت کے 6 سال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی حضرت عمر جو ہے 6 سال ان کو غصہ آ گیا۔ کیوں غصہ آیا؟ اس لیے کہ انہوں نے فوراً ہی ارادہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مجھے کام چھوڑ کے دنیا ہٹانا ہے، کیا ہو گیا بھائی؟ خیریت؟ جی میں یہ کر رہا تھا کہ نبوت کے 6 سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ پتا چلا کہ ان کی بہن فاطمہ بن خطاب، حضرت عمر کا نام عمر بن خطاب، اور ان کی بہن کا نام فاطمہ بن خطاب،
انہیں یہ پتہ چلا کہ فاطمہ بن خطاب جو ہے وہ مسلمان ہو گئی ہیں. اب آیا ان کو غصہ، اب ان کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ جب میری بہن مسلمان ہوئی ہے نا، نہیں ان کو یہ نہیں پتا چلا کہ ان کی بہن مسلمان ہوئی. سب سے پہلے ان کے دماغ میں شیطان نے یہ بات ڈالی کہ یہ جو نبی بننے کا دعویٰ کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، ان کو ختم کرو. تلوار لی اور تلوار لے کر لٹکا کے مکے میں نکلے. راستے میں ان کو ایک مسلم صحابی مل گئے، بعض لوگ کہتے ہیں سعید بن زید نام تھا، مجھے نام کی تحقیق کرنی ہے. بہرحال انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر بڑے غصے میں جا رہے ہیں تلوار ہاتھ میں. اس وقت جو بھی مسلمان ہوتا تھا چھپ چھپا کر، کسی کو بولتا نہیں تھا. کبھی کیا بات ہے عمر کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا یہ جو تمہارا آدمی ہے جو بددین ہو گیا، اس کو عربی میں کہتے ہیں صابی، صاد الف با یا، صابی. یہ صابی ہو گیا نا، ان کو ختم کر دیتا ہوں تاکہ کوئی فتنہ ہی موقع میں باقی نہ رہے. تو وہ تو جانتے تھے کہ حضرت عمر ایسے آدمی ہیں کہ جب کوئی ارادہ کر لیں تو کر کے رہتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی تم کو ختم کر کے کیا کرو گے؟ معلوم ہے تم کو تمہاری بہن خود مسلمان ہو گئی ہے. اب جو انہوں نے یہ سنا اب تو ان کو غصہ آ گیا. حضرت عمر نے فرمایا اچھا ایسی بات ہے، ٹھیک ہے پہلے اس کو اس کے شوہر دونوں کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے بتایا وہ دونوں مسلمان ہو گئے. اور سیدھے اپنی بہن کے گھر چلے گئے. آپ کو واقعہ معلوم ہوگا انشاءاللہ. اور وہاں حضرت جو ہے زید بن ارقم، وہ جو ہے زید بن ارث جو ہے وہ ان کو کیا کر رہے تھے؟ قرآن مجید سکھا رہے تھے. سعید بن زید، جی معاف کیجیے گا، سعید بن زید تو ان کے شوہر کا نام تھا حضرت فاطمہ کے، لیکن زید بن ارث جو ہے وہ ان کو جو ہے قرآن سکھا رہے تھے. حضرت عمر وہاں پہنچے تو انہیں عربی کے الفاظ سنائی دیے، جو وہ جانتے تھے کہ یہ عربی کے الفاظ جو عام زبان کے نہیں ہیں، عام طور پر نہیں بولے جاتے. انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا. فوراً حضرت زید بن ارث جو ہے وہ چھپ گئے اور دروازہ ذرا سے کھلنے میں دیر ہو گئی. جب دروازہ کھلا گھر سے اندر داخل ہوئے اور پوچھا تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا ہم کچھ نہیں کر رہے تھے. کہا نہیں میں نے سنا ہے تم لوگ کچھ پڑھ رہے تھے. یہ دونوں خاموش رہے. اس کے بعد کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم دونوں بددین ہو چکے ہو. تب بھی یہ خاموش رہے. تب ان کو غصہ آیا اور انہوں نے سب سے پہلے جو ہے اپنے بہن بھائی کو مارنا شروع کیا. اس پر بیوی کو حضرت فاطمہ بن خطاب کو غصہ آیا اور وہ اپنے شوہر کو بچانے گئی تو ان کو بھی مارنا شروع کیا. اور مارا اس طرح سے کہ شاید گر پڑی ہوں گی یا پتہ نہیں کس چیز سے مارا ہوگا کہ ان کے جسم سے ادھر ادھر کہیں ہلکا سا خون نکل آیا. وہ بھی تو بہن تھی نا حضرت عمر کی. انہوں نے فوراً کیا کیا، جب خون نکلا انہوں نے کہا ہاں عمر کیا کرنا ہے جو کرنا ہے کر لو، مارنا ہے مار ڈالو، ہم دونوں مسلمان ہیں مسلمان رہیں گے. اب چونکہ اللہ کی طرف سے ہدایت کا وقت آ گیا تھا تو فوراً نرم پڑے اور کہا اچھا یہ بتاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے، مجھے دکھاؤ تو صحیح. بہن نے کیا کہا اس وقت؟ یہ وہ بات ہے کاش ہر مسلمان سمجھ لے. کہ تم گندے ہو، مشرک ہو، تم پہلے نہاؤ، اپنے جسم کو پاک کرو، اس کے بعد اس قرآن کو ہاتھ لگاؤ. دیکھیے یہ وہ دور تھا کہ جس میں ابھی تو اسلام شروع ہوا تھا، ابھی تو اس میں پاکی صفائی کے مسائل بھی نہیں بتائے گئے تھے، مگر انہوں نے اس وقت حضرت عمر سے کہا تم گندے ہو، پہلے نہاؤ، اپنے آپ کو پاک کرو، بعد میں اس قرآن کو ہاتھ لگاؤ. تو اسی وقت پانی اپنے جسم پر بہایا اور پھر قرآن ہاتھ پہ لے کر پڑھنا شروع کیا. کیا پڑھا؟ سورہ طٰہٰ. جب انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کی تو اتفاق سے اللہ کو منظور تھا تو طٰہٰ نکلا. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. دیکھو تم جو ہے یہ طٰہٰ کے بعد کہ ہم نے آپ پر جو ہے وہ یہ قرآن اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ تم جو ہے وہ پریشانی برداشت کرو، الا تذکرۃ لمن یخشی. بس یہ ایک نصیحت ہے اس کے لیے جو اللہ سے ڈرنا چاہے. اور اس کے بعد آگے کی آیتیں. تو یہ سنتے ہی آیتوں کو پڑھتے ہی انہوں نے کہا کہ اور لہجہ بدل گیا، لہجے میں مٹھاس آ گئی اور سب سمجھدار تھے. کہا مجھے تمہارے نبی کے پاس لے چلو. جیسے ہی انہوں نے یہ بات فرمائی تو فوراً حضرت زید بن ارث جو چھپے ہوئے تھے وہ باہر آ گئے اور انہوں نے کہا عمر خوشخبری ہو، کچھ دن پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
میں نے یہ کہتے ہوئے سنا تھا اللہم اید الاسلام بأحب الرجلین الیک، اللہم اید الاسلام بأحب الرجلین الیک، اے اللہ میں دو آدمیوں کا نام لیتا ہوں، ان دو آدمیوں میں سے جو آدمی تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے سے اسلام کی تائید فرما، یعنی اسلام کو قوت عطا فرما۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد دو نام بولے، ابی الحکم بن ہشام، ابو لہب کو کہا جاتا تھا، نبی نے اپنے چچا کا نام لیا اور فرمایا عمر بن الخطاب اور حضرت عمر، تو فوراً ان صحابی نے کہا کہ عمر خوشخبری ہو تمہارے اسلام کے لیے تو نبی نے ایسی دعا کی ہے، اور چلے وہاں سے۔ تو دار ارقم جو ایک جگہ تھی اور جہاں سارے صحابہ چھپ کر نبی سے ملتے دن اور رات میں اور قرآن پڑھتے سنتے اور سناتے تھے، وہاں یہ سیدھے لے کر گئے۔ جب دروازے پر پہنچے ہاتھ میں ان کے بدستور تلوار، تو کھٹکا دیا کی ہول سے جسے کہتے ہیں، وہاں سے حضرت حمزہ نے جھانکا تو دیکھا کہ عمر ساتھ میں اور ہاتھ میں تلوار بھی ہے۔ پلٹ کر کہا کہ اللہ کے نبی جو ہے وہ عمر آئے ہیں، تو حضرت حمزہ نے کہا ان کو آنے دو، اگر اچھی نیت سے آئے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نیت بری ہے اسی تلوار سے آج اسی کو ختم کرتا ہوں۔ دروازہ کھولا، حضرت عمر اندر داخل ہوئے، بالکل خاموش سیدھے سادے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قریب ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اما انت منتہین یا عمر ابھی تمہاری دشمنی ختم نہیں ہوگی، حتی ینزل اللہ بک من الخزی والنکال ما انزل بالولید بن مغیرہ، عمر تمہاری دشمنی ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم پر اللہ ایسا ہی عذاب نازل کرے جیسے کہ ولید بن مغیرہ پر نازل ہوا تھا۔ یہ ایک الگ قصہ بعد میں عرض کروں گا۔ تو اس کے بعد یہ فرمایا ہمارے نبی نے اللہم ھذا عمر بن خطاب، اے اللہ یہ عمر بن خطاب ہے، ہاں اللہم اعز الدین بعمر بن الخطاب، اللہم اعز الدین فرمایا، اے اللہ اس دین کو عزت قوت دے دے عمر بن خطاب۔ اسی وقت کہا کہ اللہ کے رسول میں جو ہے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ان کے منہ سے نکلا تھا، جتنے صحابہ تھے وہ خوشی میں اتنی زور سے انہوں نے اللہ اکبر کہا کہ آواز جو ہے مختلف جگہوں پر گونج پڑی۔ گونجی کیا ہے؟ اللہ نے پہنچایا۔ تو کافر بھی پریشان ہو گئے کہ یہ مسلمانوں نے اتنی زور سے اللہ اکبر کیسے نعرہ لگایا، لگتا ہے کوئی بہت ہی بڑی بات پیش آئی۔ یہ تھے حضرت عمر، کلمہ پڑھا، اس کے بعد فوراً کہا اے اللہ کے نبی جب ہم حق پر ہیں، والذی بعثک بالحق، جس اللہ نے آپ کو حق دے کر اسلام دے کر بھیجا ہے، تو یہ چھپنے کی کیا ضرورت ہے؟ لتخرجن ولنخرجن معک، یہاں نہیں بیٹھیں گے، ہم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھیں گے۔ صحابہ کہتے ہیں حضرت عمر کے اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کی ہمت نہیں تھی کہ کعبۃ اللہ میں جا کے نماز پڑھیں۔ سب کو ساتھ میں لیا، سیدھے کعبۃ اللہ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد میں جتنے وہاں کافر بیٹھے تھے وہ بھی بڑے بڑے سردار بیٹھے تھے، ان سے کہا کہ دیکھو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اس کے بچے یتیم ہو جائیں، اس کی ماں اپنے بچے کے مر جانے پر جو ہے روئے، وہ آئے اور مجھ سے اس وادی کے پیچھے ملے، میں بتاتا ہوں۔ اور اس کے بعد میں سب نماز پڑھنے کے لیے وہاں کھڑے ہوئے، اس وقت جو بھی نماز کی شکل تھی وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ تو اس میں ابو جہل یا ابو لہب اس نے منہ کھولا، اس نے کہا کچھ بولنے کی کوشش کی، ان کے ہاتھ میں لکڑی تھی، انہوں نے اس کو زور سے دھکا دیا، وہ نیچے گر پڑا، اس کو بولا کہ اگر ہمت ہے اب اگر بات کر تیرے یہی ختم کر دوں گا۔ سارے کافروں پر ایک رعب چھا گیا اور وہاں انہوں نے نماز پڑھی۔ یہ تھے حضرت عمر جن کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد جناب جیسے جیسے اسلام بڑھتا رہا، حضرت عمر کی خدمات بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے اتنی ہی بڑھتی رہی، تو اتنی بڑی کہ جب ہجرت کی بات ہونے لگی تو جو مسلمان مکہ سے نکل کر اگر حبشہ گئے، یا جو مسلمان بعد میں مدینہ چلا گیا، چھپ کر گیا، بتا کر نہیں گیا،
اگر معلوم ہو جاتا کہ یہ شخص جو ہے ہجرت کر رہا ہے تو اس کو کافر جانے نہیں دیتے۔ حضرت عمر اکیلے ہجرت کرنے والے مسلمانوں میں سے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ جس کا جی چاہتا ہے کہ اس کو موت آ جائے مجھے آ کر روکے، وہی الفاظ فرمائے، اس وادی کے پیچھے میں دیکھ لوں گا، اور میں جا رہا ہوں مدینہ، میں دیکھتا ہوں مجھے کون روکتا ہے۔ یہ تھی ان کی قوت، اور پھر حضرت عمر جو ہے وہ مدینہ چلے گئے۔ ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا چاہتے تھے، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ بات میں آپ کو انشاءاللہ جب اپنی بات ختم کروں گا تو میں وہ حدیث بتاؤں گا جو کہ میرے نزدیک جو ہے پورے اسلام کی جان ہے۔ تو حضرت عمر جب مدینہ چلے گئے اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ایسا ہوا کہ بہت ساری باتیں حضرت عمر نے پہلے فرمائی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی۔ اسی کو کہتے ہیں محدث، ملہم، اللہ کی طرف سے الہام کا ہونا۔ اور سارے صحیح العقیدہ علماء نے اس بات کی تائید کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، لم یبق من النبوۃ الا الرؤیا الصالحہ، نبوت ختم ہو چکی ہے، اس کی جتنی بھی برکتیں اور نبوت کی جتنی علامتیں اللہ نے رکھی تھی وہ سب کی سب ختم ہو گئی ہیں، صرف سچے خواب باقی رہ گئے۔ تو یہ آپ نے فرمایا، اور اسی کو علماء نے فرمایا کہ الہام کی ایک شکل ہے، اور اللہ اگر چاہے تو قیامت تک اچھے علماء، سچے علماء، شرک بدعت و خرافات سے دور علماء جو ہے وہ جو ہے ان کو اوپر الہام ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے کسی بھی الہام کے صحیح ہونے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے جو شریعت کہلاتی ہے اس کے خلاف نہ ہو۔ اگر شریعت کے مطابق الہام ہے تو وہ الہام ہے، اور اگر وہ شریعت کے خلاف ہے نہیں ہے۔ وہ بات جو آپ کے سامنے کوئی بتائے، کوئی وقت کا بڑے سے بڑا عالم بتا دے، وہ کتنا ہی بڑا ہو، اس کے بڑے ہونے کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ شریعت کے خلاف نہ بولے، اپنی رائے سے قرآن اور حدیث کے بارے میں ایسی رائے نہ بولے جو قرآن اور حدیث کے مزاج کے بالکل خلاف جاتی ہے، تب تو اس کا الہام ہے، ورنہ وہ خود ایک کفر ہے۔ حضرت عمر نے بہت ساری باتیں ایسی کی ہیں کہ جس میں جو ہے وہ آئی ہیں ان کی آپ حضرت عمر کی طرف سے بات، تو اس میں خود حضرت عمر یہ فرماتے تھے وافقنی ربی، یا یہ کہ وافقت اللہ تعالی، میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں تین باتوں پہ میری مطابقت ہو گئی ہے، یا یہ کہ میرے رب نے، میں نے تین باتیں ایسی ہوئی ہیں کہ میں نے سوچا اور میں نے نبی سے کہا اور اللہ نے اسے قبول کیا۔ دیکھیے کہنے والے کا انداز، جو اللہ کا بندہ ہے نا وہ بولے گا میں نے سوچا، میں نے کہا اور اللہ نے قبول کیا، یہ ہے الہام۔ اور جو بدماش ہے، جو اسلام کا دھوکہ دے کر اپنی بڑائی چاہتا ہے، جو جھوٹا نبی ہے، جو کہ مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، وہ یہ نہیں بولے گا کہ میں نے کہا اور اللہ نے قبول کیا، وہ بولے گا کہ اللہ نے میرے اوپر یہ وحی نازل کی ہے۔ جیسے ابھی پاکستان میں حادثہ پیش آیا اس شخص کا جس کو ایک مسلمان نے قتل کر دیا، اس طرح کے بہت سارے لوگ امت میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو وہ تین باتیں کیا ہیں، پہلے ہم حضرت عمر کی زبان سے سنتے ہیں، اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں ہیں میرے بھائیوں۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان کی پوری زندگی، ان کے کارنامے، ان کی اسلام کی خدمات، اس کے لیے اگر ہم مختلف مجلسوں میں ایک ایک گھنٹہ رکھیں اور 10 دفعے رکھیں، یعنی 10 گھنٹے بھی اگر لیں تو وہ ناکافی ہے۔ تو اس کا بیان تفصیل سے سنیں گے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے لبی اتخذت مقام ابراہیم و مصلی، اے اللہ کے نبی یہ جو حضرت ابراہیم کی نشانی کعبۃ اللہ میں ہے، اگر آپ یہاں جو ہے نماز پڑھائیں
اور حضرت عمر کے اس کہنے پر کچھ ہی دیر یا دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبی کریم قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے مسلمانوں تم جو ہے مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سے ہی حج میں خاص طور پر امت کو مشورہ دیا گیا اور طواف بھی کر لو گے، سعی بھی کر لو گے تو کیا کرو گے؟ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھو گے۔ تو یہ ہیں ہمارے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ جنہوں نے مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کے لیے ایسی بات کہی کہ اللہ نے قبول کی۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جن کو ہم کہتے ہیں امہات المؤمنین، امہات جمع ہے ام کی، الف میم، مدر، ماں، والدہ، امہات المؤمنین مسلمانوں کی مائیں رضی اللہ عنہن، تو وہ جو ہے پردہ نہیں کرتی تھی۔ پردہ نہیں کرتی تھی کا مطلب یہ نہیں ہے اٹھتے بیٹھتے ہماری بیویوں، ہماری بہنوں، ماؤں کی طرح، عام مسلمان عورتوں کی طرح جب چاہ باہر نکل گئے، ذرا ٹہل کر آ گئے، ایسے ہو گئے۔ وہ بھی شریف تھی، انتہائی شریف تھی کہ شرافت ان پر ختم تھی۔ مگر اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ملنے آتا، کوئی بات پوچھنے آتا، تو وہ اگر گھریلو کسی کام سے آگے پیچھے ہو رہی ہیں تو وہ اس کے سامنے نکلتی تھی۔ حضرت عمر کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ حضرت عمر بار بار کہنے لگے یا نبی اللہ، قلت یا رسول اللہ، یدخل علیک البر والفاجر، اے اللہ کے نبی آپ کے پاس بر کہتے ہیں نیک آدمی کو، اور اگر آپ نے اس کو زیر کے ساتھ میں پڑھا بر، اسے کہتے ہیں نیکی۔ یدخل علیک البر والفاجر، آپ کے پاس نیک آدمی بھی آتا ہے اور گناہ گار اور بدمزاج اور بدنیت آدمی بھی آتا ہے۔ فلو امر امہات المومنین بالحجاب، تو اگر آپ اپنی بیویوں کو، امہات المومنین کو پردہ کرنے کا حکم دے تو کتنا اچھا رہے گا، یہ فرمایا۔ جب یہ بار بار یہ بات ہوئی تو اس کے بعد میں پھر جو ہے اس کی حجاب کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ 22 بارے میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو، یہ دیکھیے اس آیت میں سب سے پہلا حکم، پردے کا سب سے پہلا حکم، اور کہا جا رہا ہے اے نبی اپنی بیویوں کو، اس کے بعد اپنی بیٹیوں کو، اس کے بعد فرمایا اور مسلمانوں کی عورتوں کو۔ یہ ہے اسلام، انصاف۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت النبی پر جو کتاب لکھی ہے، جو پورے 6 یا 7 یا 8 جلدوں میں ہیں، اتنے ویلیوم میں انہوں نے ایک بات بڑی پیاری لکھی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ اگر منہ سے فرمائی تو اس پر پہلے عمل نہ کیا، پہلے آپ نے عمل کیا ہے اور بعد میں سب کو عمل کے لیے کہا ہے، جبکہ دوسرے لوگوں کی بات یہ ہے کہ خود تو عمل نہیں کرتے ہیں، دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں۔ بہرحال آیت نازل ہوئی، یہ ان کا الہام تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ امہات المومنین نے، جنہوں نے انتہائی غربت کی زندگی گزاری، کھانے پینے کی کمی کو برداشت کیا اور کیسی کیسی تکلیفیں ہوئیں، آپ اس بات کا اندازہ صرف ایک حدیث سے لگائیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ یمر علینا شہر بعد شہر ویطلع علینا ہلال بعد ہلال وما یوقد فی بیتنا النار، ہم پر ایک مہینہ کے بعد دوسرا مہینہ گزرتا، ایک چاند کے بعد دوسرا چاند نکلتا، مگر ہمارے گھر میں چولہا بھی نہیں جلتا تھا۔ یہ تھی غربت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی، ہماری امہات المومنین کی۔ ہمارے گھر تو دنیا جہان کی چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں، پھر بھی ہم جو ہے یہ شکوے میں ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ملا۔ تو ان کے جو بھانجے تھے حضرت اسما کے بیٹے عروہ بن زبیر، انہوں نے پوچھا کہ فماذا کنت تاکلین، جب آگ ہی نہیں جلتی تھی تو پھر کیا کھاتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا الاسودان التمر والماء، 2 کالی چیزیں کھاتے تھے، کھجور کھاتے تھے، پانی پیتے تھے۔ چونکہ آپ دیکھیں گے کہ سعودی عرب کی جو کھجور ہے اس وقت کی بھی، اس کا جب وہ پک جاتی تھی تو اس میں کالا پن اوپر زیادہ ہوتا تھا، اس کی نسبت سے عائشہ نے فرمایا اس غربت میں رہنے والی خواتین نے، ہماری امہات المومنین نے جب فتح ہو گئی اور مختلف طرح کے فائدے ہوئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش ظاہر کی
کہ اب ان کو گنجائش ہو اور ان کے ساتھ جو ہے ان کے رزق کے معاملے میں زیادہ سے زیادہ ان کو ملے. یہ بات کہنے کا ان کو حق تھا مگر نہیں بھی تھا. بطور انسان حق تھا مگر بطور ام المومنین حق نہیں تھا. اور اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت یہ بات جو ہے تو بری لگی اور اس پر قرآن کی آیتیں بھی نازل ہوئی. لیکن آپ اور بھی اس کے علاوہ بعض واقعات ذکر کیے گئے ہیں، ان کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں سمجھنا ہے کہ حضرت عمر نے تیسری بات کیا کی. تیسری بات یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امہات المومنین سے ناراض ہو گئے تھے اور کچھ دن یا کچھ ایک لمحے کے لیے آپ جیسے الگ ہو گئے اور یہ جو ہے بری خبر اور غلط خبر سارے مدینہ میں پھیل گئی کہ اللہ کے نبی نے جو ہے شاید سارے انبیاء اپنی امہات المومنین کو اپنی بیویوں کو طلاق دے دیے. تو سب پریشان ہو گئے. ایسے حالت میں حضرت عمر جو ہے وہ گئے تمام امہات المومنین کے درمیان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیٹھے تھے. تو سب اس طرح سے بیٹھے تھے بہت کھلے بھی نہیں تھے مگر وہ جیسے ہر شریف غیرت مند عورت جو ہے اپنا اجنبی کے سامنے سر ڈھانک لیتی ہے، پلو لے لیتی ہے، کپڑا ڈال لیتی ہے، اپنے جسم کو مزید چھپاتی ہے. حضرت عمر جیسی داخل ہوئے سب کے سب جو ہے تو ویسے کرنے لگے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسکرا دیے. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ سب ایسے ایسے بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی تم آئے سب نے اپنے آپ کو جلدی ٹھیک کر لیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت عمر نے ان لوگوں سے امہات المومنین سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ان انتہیتن او لیبدلن اللہ ورسولہ خیرا منکن حتی اتیت احدی نسائی. وہ سب سے ایک سے کیا کہہ رہے تھے؟ بھئی جو اپنی تمہاری غلط بات ہے یا تو اس کو چھوڑ دو، نہیں تو اللہ تعالیٰ تم کو، اللہ اور اس کے رسول کیا کریں گے؟ تم کو نبی کی زندگی سے نکال دیں گے. اتنی بڑی بات حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ازواج مطہرات کو یہ کہی تو اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ حتی اتیت احدی النساء. یہ بات جو کہہ رہے تھے تو ان میں سے کسی ایک ام المومنین نے جن کا نام نہیں دیا گیا ہے اور اغلب گمان یہ ہے کہ یا تو ان کی بیٹی ہوگی حضرت حفصہ یا حضرت عائشہ ہوں گی. بہرحال جو بھی ہو انہوں نے کیا کہا؟ بڑی مزیدار بات کہی. انہوں نے کہا یا عمر، وہ اس سے کہا یا عمر اما فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یعظ النساء، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو جو نصیحت کرتے ہیں وہ کافی نہیں ہے؟ حتی تعظہن انت، تو اب تم آ کے ہم کو نصیحت کرنے لگے. کتنا پیارا جملہ ہے. مگر ان کے اس کہنے پر کہ یا تو تم لوگ ٹھیک ہو جاؤ ورنہ اللہ اس کے رسول تم کو بدل دیں گے، تم کو نکال کے دوسری عورتیں آ جائیں گی. اس کے اوپر باقاعدہ پھر قرآن مجید میں یہی آیت نازل ہوئی، عسیٰ ربکم کہہ کے 8ویں پارے 28ویں پارے میں آیت ہے کہ ان طلقکن، اگر نبی نے تم کو طلاق دے دی تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو لائے گا، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات وابکارا. تو وہ ایسی ہوں گی اس کی ساری صفات بیان کی. تو میرے بھائیوں مختصر بات یہ ہے، حضرت عمر اس امت کے محدث تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ سرٹیفکیٹ دیا تھا اور حضرت عمر کی بہت ساری باتیں جو ہے ایسی ہیں کہ جو الہام میں آئیں اور قرآن کے نازل ہونے سے پہلے انہوں نے بیان کی اور قرآن نے پھر وہی بات فرمائی. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں ان کو جو ہے میں کبھی موقع ہوگا تو بیان کروں گا، لیکن میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ حضرت عمر سے متعلق میں ایک بات ضرور کہوں گا جو کہ اسلام کی جان ہے. وہ بات اتنی اہم ہے کہ اسلام کی جان ہے، اسلام کی روح ہے. اور اس کو سننے کے بعد شاید آپ نے حدیث سنی ہوگی، لیکن اس کو سننے کے بعد اور کاش ہر مسلمان مرد اور عورت اپنی زندگی میں اس بات کو سنے اور پھر زندگی پر اپنا جائزہ لیتا رہے. وہ بات کیا تھی؟ حضرت جب آیت نازل ہوئی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی کسی مسلمان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک وہ مجھے، اپنے باپ، اپنے بیٹے اور ساری دنیا سے زیادہ اپنے آپ کو چاہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا. تو حضرت عمر نے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا
کیا میں نے آج تک یہ سوال اپنے نفس سے کیا ہے؟ کیا آپ نے اپنے آپ سے یہ بات پوچھی ہے؟ کیا کسی مسلمان نے پوچھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کو ساری دنیا سے زیادہ چاہتا ہوں مگر اپنے آپ سے زیادہ نہیں چاہتا. یہ ہے ایمان. ایمان سچا ہونا، منہ سے سچی بات نکلتی ہے کہ اللہ کے نبی میں آپ کو ساری دنیا سے زیادہ چاہتا ہوں مگر اپنی ذات سے زیادہ نہیں چاہتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تمہارا ایمان ناقص ہے. 2-4 لمحوں کے بعد فوراً حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول اب میں آپ کو اپنے نفس سے اپنی ذات سے زیادہ چاہتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تمہارا ایمان مکمل ہے. حضرت عمر نے نہ پہلی بات بناوٹی کی تھی، نہ حضرت عمر نے دوسری بات بناوٹی کی تھی. جب پہلی بات کہی تھی تو وہ سچے تھے، اور جب دوسری بات کہی وہ اور زیادہ سچے تھے. اور جب انہوں نے اپنا جائزہ لے لیا تو کہا کہ ہاں اب میں اپنے آپ کو ایسا محسوس کرتا ہوں. میرے بھائیوں، میں سمجھتا ہوں یہ حدیث، حضرت عمر کی یہ بات ہم آپ سب کے لیے جو ہے یہ جو ہے ایک بصیرت ہے، رہنمائی ہے، نور ہے، ہدایت ہے، اور ہمیں بھی اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. بدعت حسنہ کیا چیز ہے صاحب؟ بہت لوگ کہتے ہیں کہ بدعت حسنہ ٹھیک ہے